یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو دشمن زہرا کے کلیجے کو جلا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے جو دشمن زہرا کے کلیجے کو جلا دے۔ وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا، وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا، لاکھ اس کو زمانہ رضی اللہ بنا دے۔ اب آپ کے سامنے علامہ سید علی حسین مدنی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، بلند در صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدرعي صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وإلى ذكره الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين، ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيفتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جمع بلادهم إلى الآن، ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صلوات بجی خاندان فاطمہ۔ اس طرح کے مختصر گفتگو کا آغاز کروں جن مرحومین کی سر سلام کے لیے آج اس مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کی اس دنیا میں ان کے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کی سر ثواب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی طرح مرحومین کی سارے ثواب کی مجلس ہے، والدین کی سارے ثواب کی مجلس ہے۔ اسی مناسبت سے میں آج کی یہ مختصر گفتگو قرآن حکیم اور معصومین علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے آئینے میں والدین کا مقام، ان کی عزت، ان کا شرف، ان کے حقوق، ان کی اطاعت سے متعلق عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسے تو قرآن مجید کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے جسے ہمارے پاس بہار انوار 110 جلدوں پر مشتمل اور بڑی بڑی کتابیں حدیث میں، تفسیر میں، دیگر علوم میں۔ قرآن ضخامت کے اعتبار سے ایک مختصر کتاب ہے، 6236 جملوں پر مشتمل ہے۔ قرآن نے جزیات کو بیان نہیں کیا، اصول بیان کیے، قوانین بیان کیے، بلکہ اس سے بھی بالاتر قرآن حکیم نے جوامع الکلم کو بیان کیا۔
کہ جن سے پھر لاتعداد قوانین استنباط ہوتے ہیں اور استخراج ہوتے ہیں۔ یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں تکرار سے بیان کیا، بار بار بیان کیا، اور ان چند ایک موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع والدین کا مقام، ان کی حرمت، ان کے حقوق، ان کا شرف ہے۔ یہاں تک کہ جو انبیاء کی دعائیں ہیں، جناب عیسیٰ کی دعا، والدین سے متعلق جناب یحییٰ کی دعا، جناب اسماعیل کی دعا، جناب نوح کی دعا، جناب زکریا کی دعا، ان کے علاوہ 14 مقامات پر اللہ نے والدین سے متعلق گفتگو فرمائی ہے، اور ان 14 میں سے 4 مقام وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین سے متعلق گفتگو کی، جن میں سے ایک مقام وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24۔ صاحبان علم اور معرفت اور صاحبان دانش تشریف فرمائیں، ان آیات کا اسلوب، ان کا لب و لہجہ، لفظوں کا چناؤ، آغاز، انجام، اب خود ملاحظہ کیجیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ، آخری فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، اِلَّا ایَّاہُ، سوائے اس کے۔ وہ فوراً بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان اردو والا نہیں، عربی میں احسان سے مراد ایسی نیکی جس میں کچھ ارکان پائے جائے، جن میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ متکلم کو کام کی انجام دہی کے لیے مخاطب سے کہنا نہ پڑے۔ مثلا اگر مجھے پیاس لگی اور میں پانی کے لیے اس بچے کو زحمت دوں کہ جاؤ پانی لے کے آ جاؤ، اور یہ جائیں اور پانی کا جام لے کے آ جائیں، یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان ہے۔ احسان ایسی نیکی ایسی نیکی جس کی انجام دہی کے لیے کہنا نہ پڑے، بن کہے انجام دی جائے۔ اگر یہ میرے لہجے کی تھکن کو، میرے ہونٹوں کی خشکی کو محسوس کرتے ہوئے از خود اٹھ کے چلے جاؤ، جا کے پانی کا جام لے کے آ جاؤ، پیش کر دیں، یہ احسان ہے۔ البتہ یہ احسان کا پہلا رکن ہے۔ اللہ اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی زندگی میں کبھی بھی والدین کو اپنی ضرورت اپنی زبان پر نہ لانی پڑے۔ اولاد اپنے والدین کی ضروریات کی طرف بن کہے اتنی متوجہ رہے کہ اس خود انجام دے۔ دوسرا رکن یہ کہ اسے مباشرتاً انجام دیا جائے۔ مثلا اگر یہ بچہ متوجہ ہو جائے کہ میں پیاس ہوں، لیکن خود اٹھنے کے بجائے کسی اور بچے سے کہے کہ آپ جاؤ جا کے پانی لے آؤ، تو یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں۔ احسان وہ نیکی جسے اپنے ہاتھ سے انجام دیا جائے۔ اگر باپ تھکا ہے اور انسان اپنے ملازم سے کہہ دے کہ جاؤ میرے باپ کے پاؤں دباؤ، ان کی خدمت کرو، تو یہ احسان نہیں ہے۔ احسان یعنی خود اس عمل کو انجام دے، اس کی انجام دے میں سرعت دکھائے، جلدی دکھائے، اسے کم سمجھے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں ہوئے احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر اف سے کم کر بھی کوئی درجہ ہوتا اور لفظ ہوتا تو اللہ وہ لفظ استعمال کرتا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وقل لهما قولا کریما،
ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے ہمیشہ اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب کے ساتھ جھکا کر رکھنا. اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی، میری پرورش کی، مجھے پالا اور پروان چڑھایا. پہلا سوال اور باشعور ذہن میں اٹھتا تو یہ کہ اللہ نے والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا. جب یہ سوال امام چہاروں سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ جن دو وجوہات کی بنا پر خود اللہ کی عبادت واجب ہے، انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت واجب ہے. اللہ کی بندگی کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، یہ پہلی وجہ. اور دوسری وجہ اللہ ہمارا رب ہے. اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوگا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں ہوئی. اور اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوگا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں ہوئی. کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے. پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا بلکہ ہماری تربیت، پرورش، ربوبیت، پروان چڑھایا. اس لیے وہ واجب الاطاعت ہے. تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ انہی دو وجوہات کی بنا پر. کیوں؟ اس لیے والدین اللہ کی دونوں صفات کے مظہر ہیں. صفت حقیقیت اور کائنات میں ظہور والدین کے ذریعے سے، صفت ربوبیت اور کائنات میں تجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے. اگر والدین کا وسیلہ موجود نہ ہوتا نہ ہم دنیا میں آ سکتے نہ ہماری پرورش ہو سکتی. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ اللہ جب اپنی اطاعت کا حکم دے رہے اور والدین کی اطاعت کا حکم دے رہے تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے؟ نہ، کبھی بھی ٹکرا سکتا. خدا کچھ اور مانگے، والدین کچھ اور مانگے. اس کائنات میں صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے. باقی کسی بھی انسان کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ٹکرا سکتی ہے. صرف یہ 14 جن کی مشیت اور اللہ کی مشیت میں وحدت پائی جاتی ہے، یہ 14 وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتا ہے. اور عجیب ہے، ابھی برادر عزیز اظہر بھائی کو گفتگو کر رہے ہیں سیدہ زہرا کی عظمت کے حوالے سے، بی بی کی مصائب بیان کر. یہ حدیث کسی امام طبرانی نے معجم الاوسط، اس کے علاوہ اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء نے بیان کیا جو پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها. یہ حدیث جو سیدہ کے تعارف میں پیغمبر فرما رہے ہیں یہ بہت عجیب ہے، جو فریقین کے یہاں مسلم ہے. اس حدیث میں ذات خدا اور توحید کو محور قرار نہیں دیا جا رہا، سیدہ زہرا کو محور قرار دیا جا رہا. یہ بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے. اللہ یہ نہیں، پیغمبر یہ نہیں فرما رہے کہ جس سے اللہ راضی ہے فاطمہ اس سے راضی ہے، جس سے اللہ ناراض ہے فاطمہ اس سے ناراض ہے. نہ، اگر اتنا فرماتے یہ بھی بڑی بات، لیکن جو پیغمبر نے فرمایا وہ اور ہے. محور توحید کو قرار نہیں دیا، محور سیدہ کو قرار دیا.
اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا ہے اور اللہ کا غضب فاطمہ کی غضب میں. یہ جملہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ورنہ گفتگو آگے بڑھا دیتا. اس لیے کہ آج پاکستان میں قومی اسمبلی جس طرح سے ہمارے نمائندگان جنہیں پاکستانی قوم منتخب ہے وہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر ان کا اپنا خود کو ملوث اور مبتلا کر رہے ہیں جو سرے سے ان سے متعلق نہیں. ان کا کام ہے اس قوم کی فلاح، ان کا کام ہے اس مملکت کی نگہداشت، اس میں ترقیاتی امور کریں، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، لوگوں کی مشکلات کو آسان کریں، نہ کہ وہ دین سے متعلق بنیادی فیصلے کرنے بیٹھ گئے. اس لیے کہ وہ دین شناس نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے بارہا ہمارے وزراء، سینئر وزراء اگر کسی موقع پر میڈیا پر ان کی ریکارڈ ہے یہ بات، اگر انہیں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑ جائے وہ ٹھیک سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے. خمینی پوچھے گا کہ یہ دکھ بھرا جملہ ان کا اسلام کی مظلومیت یہ کہ آج وہ افراد اسلام سے متعلق لب کشائی کر رہے ہیں جنہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے. یہ افراد بیٹھ کر اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع علماء بیٹھ کے اس طرح کے بل منظور کریں، توہین صحابہ سے متعلق گفتگو کریں، سمجھ میں آتی ہے بات. ایسے افراد جن کا دین سے تعلق نہیں ہے وہ بیٹھ کر عوام کے مسائل کو چھوڑ کر آگے توہین صحابہ کے بل منظور کرنا شروع کر دیں. صحابیت کی آڑ میں بنو امیہ کے گھناؤنے ترین کرداروں کو بچانے کی کوشش کریں. جس دن پاکستان میں اہل تشیع آپ مومنین نے بنو امیہ کے کردار پر سکوت اختیار کر دیا اور انہیں صحابیت کی صف میں شامل ہونے دیا تو یہ پاکستان میں تشیع کی اجتماعی خودکشی کی مترادف ہو جائے گا. ہر بات میں مصلحت ممکن ہے، ہر بات میں سکوت اور خاموشی ممکن ہے، لیکن کبھی بھی ہم بنو امیہ کے گھناؤنے کرداروں پر کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر بات ناموس سے صحابہ کی تو صحابیت کا معیار خود پیغمبر نے بیان کیا، نہ کہ ہم کثیف ترین اور بدترین کردار مروان بن حکم اور اس طرح کی شخصیات کو افراد کو اٹھا کر صحابہ جیسے مقدس ترین طبقے میں شامل کرنے کی کوشش کریں. صحابی کون ہے؟ پیغمبر نے صحابی کی تعریف بیان ہے، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ. کسے رضی اللہ کہنا ہے، کسے رضی اللہ نہیں کہنا. کون رضوان اللہ تعالی علیہم ہے، کون لعنت اللہ علیہم. معیار کسے قرار دیا؟ فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضا. اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب کی وجہ سے، اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کی رضا سے. یعنی جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے یا جس نے رضی اللہ بننا ہے وہ در فاطمہ پر آ کر پیشانی کو خم کرتا ہے. متفقہ حدیث کے تناسب میں خود پیغمبر گرامی اسلام نے طے کیا، وہی الہی کی طرف نظر ہوتا. معیار فاطمہ زہرا ہے. اللہ کی رضا، اللہ کی مشیت فاطمہ کی رضا ہے. اگر کوئی رضی اللہ بننا چاہتا تو فاطمہ کے دروازے پر آتا. ایسے نہیں ہے کہ سلمان فارسی جو اصحاب میں سب سے بلند درجہ رکھتا ہے، کوئی صحابی جناب سلمان
کی برابری نہیں کر سکتا. وہ سلمان کہ جنہیں ختمی مرتبت نے منا اہل البیت کی سند ثابت کی. ابو ذر سے متعلق جو کہا وہ دوسروں سے متعلق نہیں تھا. فرمایا چاہے آپ کسی کو سچا کہیں صدیق کہیں، لیکن پیغمبر نے صرف ایک صحابی سے متعلق یہ فرمایا کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں اور آسمان نے کسی کے اوپر سایہ کیا نہیں جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہوتا. یہ ابو ذر ہے اور وہ عمار یاسر ہیں جن کی ماں سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جنہیں پیغمبر نے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان قرار دیا اور فرمایا یا عمارو تقتلک الفئة الباغیہ. ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، نسائی میں، اس کے علاوہ مستدرک حاکم امام نیشابوری اور باقی کتابوں میں حدیث موجود ہے. تسنن کیا پیغمبر نے فرمایا عمار آپ کو اتباع کی کوشش کرے گا. اتباع کی ہم صحابی درجہ پیغمبر 9 سالوں 83 جنگوں میں پوری سے مدار سے اکثر ہوں. طبری کو، استرغابہ کو، متزہب کو، ابن خلدون کو، تاریخ ابن اساکر کو، تاریخ ابو بکر خطیب بغدادی کو، تاریخ ابن اسیر کو، البدایہ والنہایہ کو، تاریخ ابن کثیر کو، تاریخ کامل ابن اسیر کی لکھی اور اس کے علاوہ یعقوبی ہے اور ابن خلدون، جتنی بھی تاریخ ہیں، یہاں تک کہ امام اسماعیل بخاری کی جو تاریخ پر بڑی کتاب ہے تاریخ کبیر، سب نے لکھا جو تعداد میں نے خود بارہا گنی ہے. ان 83 جنگوں میں دوست دشمن مسلمانوں کافروں کے مقتولین کو جمع کیا جائے جن کی تعداد 5000 سے کم ہے. جتنے اصحاب قتل ہوئے، شہید ہوئے اور جتنے مشرکین مارے گئے پیغمبر کی ساری جنگوں 23 غزوات یا 27 میں پیغمبر نے خود شرکت کی. باقی ساری سریے جن میں پیغمبر خود نہیں گئے لیکن جنگیں لڑی گئی، چھوٹے بڑے سب کو شامل کر بدر سے لے کے حنین تک. ان ساری جنگوں میں زیادہ سے زیادہ 4000 4500 افراد قتل ہوئے فریقین کے. اور صرف جنگی صفین جو علی اور امیر شام کے درمیان لڑی گئی جو 1.5 سالوں پر مشتمل ہے، صرف اس ایک جنگ میں کم از کم 70,000 اور زیادہ سے زیادہ 1,10,000 افراد قتل ہوئے. فریقین کے امیر شام کی کم از کم 60,000 65,000 افراد قتل ہوئے. اتنی بڑی تعداد جو قتل ہوئی ہے یہ کس کے ذمہ ہے؟ جو علی کے مقابلے میں آیا، جو پچھلے دین کے مقابلے میں آئے انہیں آپ مرتدین زکات کے نام پہ قتل ان کا واجب سمجھتے ہیں. وہ گمراہ ہیں، وہ مشرک ہیں. تو معیار کیوں بدل؟ اگر آپ کہتے ہیں 4 خلفائے راشدین ہیں تو جو پہلے 3 خلفائے راشد ہیں اگر ان کے مقابلے میں آنے والا مرتد اور واجب القتل ہے تو پھر علی کے مقابلے میں آنے والا صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو وہ عمار ہیں. اور پھر مقداد کے اسود سے متعلق جو پیغمبر نے فرمایا وہ کسی صحابی سے متعلق نہیں فرمایا. فرمایا مقداد کی حیثیت میرے تمام صحابہ میں وہی ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے. مقداد صاحب اسرار ہیں، جناب حذیفہ یمانی. لیکن سلمان سے متعلق جو کا ایمان کے 10 درجے اور 10ویں درجے پر سلمان محمدی. اور اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے، برداشت نہ کرے معرفت کو درجے. یہ سلمان کے جو ایمان کی انتہائی سطح پر ہے، ان کی ایمان کی علامت کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ اگر عاقل کو
دیکھا جائے تو وہ میں سمجھتا تھا شاید بچپن میں سنتا تھا کہ شاید یہ بات خود ساختہ ہے، نہ میں نے خود کتابوں میں دیکھا، بجائے سے کہ جھاڑو اٹھائیں اپنی ریش اطہر سے سلمان فارسی در سیدہ پر صفائی کریں، کیوں؟ راز کیا ہے؟ اس لیے کہ اس در کی حقیقت و عظمت کا ادراک کر لیا یہ داڑھی شرافت انسانی کی پہچان ہے۔ آپ کے دیہاتوں میں اگر کوئی کسی ناراض شخص کو راضی کرنا چاہے اس کی ریش کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اور اس داڑھی کی حرمت کا خیال رکھنا ایک مات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کی بے توقیری کرے تو یہ معیار شرافت انسانی کے خلاف ہے، لیکن اگر سلمان کا در فاطمہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دینا معیار شرافت انسانی کے خلاف ہوتا تو پیغمبر روک دیتے۔ ہاں، پیغمبر کا نہ روکنا خود تائید، یہ مقام فاطمہ ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جو معیار ہے وہ جو رسول اسلام نے صحابیت کا معیار دیا، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها، اللہ کا غضب فاطمہ کی غضب ہے، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا ہے۔ ہمارے ہاں تشیع اور جو جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، جبکہ پورے ملک میں یہ بے چینی اور اضطراب ہے جس ترتیب سے بنیادی ترین مسائل سے قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے اب ان کو اس مسئلے پر لگا دیا، صحابیت کے مسئلے پر نہ۔ صحابہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن نہ تاغی اور باغی اور سرکش اور اماموں کے مقابلے میں آنے والے صحابی کون ہے؟ یہ رسول نے فرمایا معیار ذات فاطمہ ہے، معیار ذات سیدہ ہے، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا ہے، اللہ کا غضب فاطمہ کی غضب ہے۔ جس سے فاطمہ راضی ہے یعنی اس سے خدا راضی ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے وہ رضی اللہ ہے، اسے ہم صحابی کہیں گے اور اپنے سر کا تاج بنائیں گے۔ لیکن اگر فاطمہ زہرا کسی سے ناراض ہو کے چلی جائے تو رضی اللہ نہیں بنے گا، لیکن اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھ رہا تھا، اس لیے رک کر یہ ایک بات کی، ان 14 کی مشیت اور اللہ کی مشیت میں وحدت پائی جا رہی ہے۔ جو خدا چاہتا ہے وہ یہی 14 چاہتے ہیں، اور جو یہ 14 چاہتے ہیں وہ خدا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی بھی انسان کی مشیت اللہ کی مشیت سے ٹکرا سکتی ہے، تو اللہ کچھ اور کہے، والدین کچھ اور مانگے تو کس کی مانی جائے؟ اللہ کی۔ جب والدین کی موضوع کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی مانی یا والدین؟ ایک دوست نے کہا اللہ نہ، میں ایک قانون آپ کی خدمت لا سکتا ہوں، حنبلی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، اہل تشیع سب کی فقہ کو مد نظر رکھ کے کلی قانون دے رہے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی کام 5 ہاتھوں سے باہر نہیں، یا واجب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے، جائز یا مستحب ہے۔ واجب جو کرنا ضروری ہے، چھوڑا تو سزا ملے گی، حرام جس سے بچنا ضروری ہے، اگر ارتکاب کیا تو سزا ملے گی، مستحب وہ کام اگر کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ ہے، مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، چھوڑنے میں ثواب ہے، جیسے رات میں کھڑے ہو کر پانی پینا یہ مکروہ، اگر کوئی بیٹھ جائے اس مکروہ کو چھوڑے گا اس لیے ثواب ہے، قبروں کے قدمے پڑھنا مکروہ، بازار سے چلتی خواتین کے درمیان میں سے گزرنا مکروہ، 2000 مستحبات اور مکروہات۔ تو ان 5 میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ والدین کی اطاعت کہاں؟ ان 5 میں سے صرف 3 میں والدین کی، صرف 2 میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے، باقی 3 میں اللہ نے والدین کی اطاعت کو پہلے رکھا، اپنی اطاعت کو بعد میں رکھا۔ واجب اور حرام میں اللہ کی اطاعت ہوگا، باقی جتنے بھی مستحبات ہیں، جتنے بھی مکروہات ہیں، جتنے بھی جائز کام ہیں، ان سب میں والدین پہلے اللہ بعد۔ یہ قانون ہے، خواہ وہ شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، جعفری ہے، میں سب فقہ پر مد نظر رکھتے ہوئی بات کرتا ہوں۔
نماز پڑھنا واجب ہے لیکن مسجد کے اندر پڑھنا واجب نہیں، بہت اجر ہے، ثواب ہے لیکن واجب نہیں ہوتا۔ اگر باپ یا ماں نماز روکے نہیں روکے، لیکن اگر کہیں کہ گھر میں پڑھو، مسجد نہ پڑھو جا کے، تو اب اگر ثواب کے لالچ میں مسجد میں جا کے پڑھے گا تو اس کی نماز کے منہ پہ ماری جائے گی، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، کہ گنہگار ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں۔ اب اگر یہ زیادہ ثواب کی لالچ میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا اور باپ یا ماں روک دے تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر سے وضو کیا نماز کی جائے، نماز پہ کھڑا ہو، باپ کہیں پہلے کہ میرے پاؤں دباؤ یا یہ کام کرو پھر نماز پڑھو، وہ کہ کوئی بات نہیں، پہلے میں جلدی سے نماز پڑھو پھر یہ کام کرو، یہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے۔ کیوں؟ تمام مستحبات، تمام مکروہات، تمام جائز کاموں میں والدین پہلے، اللہ بعد۔ صرف واجب اور حرام میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے۔ واجبات میں سے بھی صرف واجب عینی، واجبات کفائی میں والدین پہلے، اللہ بعد۔ جیسے نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے لیکن واجب کفائی ہے، اس میں اگر باپ یا ماں روک دیں یہاں پر روکنا واجب ہو جائے۔ یہ دوسرا سوال کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاعت ٹکرا جائے۔ تیسرا سوال اگر خود والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کی مانی، باپ کی یا ماں کی؟ تو یہاں پر دین نے 4 حق باپ کو دیے، اس میں ماں شامل ہے، اور 1 حق ماں کو دیا، اس میں باپ شامل ہے۔ پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ اپنی اولاد کے شخصی گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داخل ہو سکتا ہے، ماں کو یہاں حاصل نہیں ہے، اجازت کی جائے گی۔ دوسرا فرق جو باپ کے لیے، باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا چاہے اس کی مقدار زیادہ کی نہ ہو، لیکن ماں کو یہاں حاصل نہیں ہے۔ اگر ماں کو اجازت کے استعمال کرے تو یہ قرض کے زمرے میں نہیں جائے گا، دوسرے زمرے میں جائے گا۔ تیسرا فرق باپ کی قضا نہ ماننے اور قضا روزے، یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن ماں کا قضا نہ ماننے اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، بڑے تو اجر و ثواب لیکن واجب ہے، باپ کی واجب۔ اور چوتھا فرق باپ کو اپنی اولاد پر حق کے ولایت حاصل ہے، یہ حق ماں کو حاصل ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں میاں بیوی راضی ہو، کیا کرے گا قاضی؟ بھی لڑکی لڑکا راضی ہے، آفس میں کلی کے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم شادی کریں۔ اگر دونوں راضی ہیں لڑکی لڑکا تو لڑکی کی ماں راضی ہے، لڑکی خود راضی ہے، اس کے چچا تایا ماموں نانی نانا بہن بھائی تمام خالائیں سارے رشتہ دار راضی سوائے باپ، لڑکی خود راضی، سارے رشتہ دار راضی، اور چیف جسٹس فیصلہ دے دے سپریم کورٹ سے کس لڑکی کا نکاح ہونا چاہتا، ٹھیک، اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا چیف منسٹر کہ انہیں تحفظ فراہم کرو اور سیکیورٹی میں ان کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی وہ اٹھے اور اس لڑکی کا نکاح پڑھا دے۔ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جب تک کہ باپ کی اجازت نہ ہو، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس نکاح نامے کو اٹھائیں اور پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، اس سے بڑھ کر اس کی اور کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک لڑکی کو باپ کی اجازت حاصل ہو، کیونکہ اللہ نے باپ کو بیٹیوں پر حق ولایت عطا کیا، یہ حق ماں کو حاصل ہے۔ یہ 4 حقوق خاص ہیں باپ کے ساتھ، ان میں ماں شامل ہے، اور ایک حق ماں کے لیے ہے، اس میں باپ شامل ہے۔ کون سا حق؟ کہ اگر ایک ہی وقت امام چہاروں سے پوچھا گیا ایک وقت میں باپ بلائے اسی وقت میں ماں بلائے تو کس کی طرف جائے؟ فرمایا ماں کی طرف جائے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے حمل کی زحمتوں کو برداشت کیا، ولادت کی سختی کو برداشت کیا، برابر 2 سال سے دودھ پلایا، پھر نرم دل اور حساس ہے، اگر انکار کرے گا اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال کہ دین نے جو حقوق والدین کے بیان کیے جن کی تعداد 80، 40 حقوق کا تعلق
زندگی سے. 40 حقوق کا تعلق والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد سے. چونکہ آج میں نے دوسری بات بیان کر دی، وقت کم رہے گا، اس لیے میں اب حقوق کو بیان، کبھی توفیق ملی تو میں 80 حقوق کو بیان کروں گا. اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز والدین کی آواز سے بلند کرے. اولاد کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے والدین سے آگے بھی چلے، مگر والدین کی جان کو خطرہ ہو تو آگے چل سکتے. اولاد کو حق حاصل نہیں ہے میں پھر اپنے والدین سے اونچی جگہ پر کروں. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین کے دوست دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے نہ. 10 حقوق جن کا تعلق مال سے، 10 حقوق جن کا تعلق دل سے، 10 حقوق جن کا تعلق زبان سے، یہ 40 حقوق. اور 40 مرنے کے بعد ان کی تشریح جنازہ، ان کی نماز مغفرت کا اور ان کے واجبات کی ادائیگی جو کارہائے خیر انہوں نے اپنی زندگی میں شروع کر رکھے تھے. کسی غریب کے گھر پہ راشن بھیجتے تھے یا باقی انہیں جاری رکھنا. اور پھر جب بھی حج کی توفیق ہو، پہلے انہیں کے لیے طواف کرے یا عمرے کے لیے جا رہے پہلے ان کے لیے، اگر صدقہ دے رہے پہلے ان کے لیے نیت کرے، پھر اس کے عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں یقینی طور پہ قبول ہو جائے گا. یہ 80 حقوق جو میں کبھی عرض کروں گا، کیا یہ 80 حقوق صرف ان والدین کے لیے جو نیک اور متقی ہیں؟ اگر کسی کا باپ گنہگار ہے یا اس سے بڑھ کر کسی کا باپ فاسق ہے، شرابی ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی کے والدین مشرک ہیں، کافر ہے، تو کیا کافر والدین کی اطاعت بھی واجب ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر بیٹا تہجد پڑھ نماز شب میں مصروف ہے تو باپ یا ماں روک دو، یا کافر باپ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے روک دو، یا کافر ماں اول وقت میں نماز پڑھنے سے روک دو، تو کیا اگر وہ عمرے سے روک دے مستحب بنا دینا، کیا ان کی اطاعت بھی واجب ہے؟ یہ سوال جب پیغمبر سے پوچھا گیا تو آقا نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق ہے. اگر سنی بیٹھے ہیں تو صحیح صدقہ بھی حدیث موجود ہے، یہاں تک امام ناصر البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ دیا. اور اگر تشیع ہے تو ابو جعفر یعقوب گلینی نے اصول کافی میں اس حدیث کو بیان کیا. پیغمبر سے پوچھا گیا کہ کیا کافر والدین کی اطاعت بھی واجب ہے؟ فرمایا 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق ہے. پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. دوسری چیز امانت، مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، کافر کی امانت ہو تب بھی اس کی نگہداشت لازم ہے. اور تیسری چیز والدین ہے، والدین اگر مسلمان ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور والدین اگر کافر ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے. اسی طرح جس طرح سے مومن والدین کی اطاعت واجب ہے، کافر اور مشرک والدین کی اطاعت واجب ہے. 5واں سوال، کیا اس کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنی ہے؟ نہ، اس کائنات کوئی انسان والدین کی اطاعت سے مستثنی نہیں، خواہ وہ صحابی کی ہو خواہ وہ نبی کی ہو. ایک صحابی پیغمبر اکرم اسلام کی خدمت میں آئے، صلوات لکھیے خاندان فاطمہ. بس میں اسی ایک بات کو بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. ایک صحابی پیغمبر کی خدمت میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس کیفیت ہے؟ پیغمبر نے تعجب سے فرمایا کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ کہا یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں؟ میں شہید ہے. کہا آپ نے نہیں فرمایا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے کہا کہ پھر میرا بھائی کیوں جنت میں نہیں جبکہ وہ شہید ہے؟ فرمایا میرے صحابی اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرمانبردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرمانبردار کے اوپر حرام کر دیا. کوئی نبی مستثنا نہیں. اس نقطے پہ میں چھوڑ رہا ہوں، عالم دین تشریف فرما ہے، وہ میرے لیے بھی مجبوری ہے کہ کہیں دوسرے مقام پہ پہنچنا ہے، اور یہاں سے گفتگو اصل گفتگو یہیں سے شروع ہے. والدین کی حقوق، باقی جو سوال کم سے کم میری خواہش تھی کہ 12 سے 14 سوالات کے جواب دیتا کہ اس مسئلے پہ روک لو. بس ایک بات، والدین مجرے فیض ہے اپنی اولاد کے واسطے، فیض ہے، وسیلے فیض ہے. اور علماء اخلاق نے یہ نقطہ بیان ہے کہ جو انسان سازی کے عوامل
ان کی تعداد 6. اور یہ جملہ مد نظر ہے جو علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کئی مرتبہ لکھا. المیزان جو ہماری سب سے بہترین تفسیر مانی جاتی ہے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. اور انسان سازی کے جو عوامل علماء اخلاق نے بیان کیا وہ 6 3 ہڈن فیکٹرز ہیں، 3 اوپن فیکٹرز ہیں، 3 عوامل خفی، 3 عوامل جلی. عوامل خفی دعا، توفیق، توارث صفات، جینس، اور عوامل جلی سماج، معاشرہ، والدین اور استاد. اور پھر ان 6 میں سے قوی ترین عامل والدین اور والدین میں سے قوی ترین عامل ماں. یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے. اس لیے بہتر نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے. جنت صرف ان ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت ہے. 8,500 سالہ انسانی تاریخ جو بڑی بڑی اور برجست و باکمال شخصیتیں گزری ہیں وہ زمین پر ایک ہمارا کا سب سے بڑا راز اگر تلاش کیا جائے تو ماں کا کردار ہے. ماں انسان ساز، ماں شخصیت پرور، اور وہ شخصیت کہ جو واقعا ناقابل فراموش ہے. حال ہی میں نے شام کے سفر میں ایک کتاب میں خریدی حضرت ابوالفضل عباس علیہ اعلیٰ فتح السلام سے متعلق جو ایک عیسائی خاتون نے لکھی 450 صفحات پر مشتمل اور عیسائی خاتون نے لکھی. اور کیا لکھا؟ کہا کہ عباس کسی فرقے یا گروہ کی میراث نہیں، وجود مبارک حضرت ابوالفضل عباس سرمائے بشریت. کیوں؟ کہا کہ اس وقت تک دنیا میں 21 تہذیبیں گزر چکی، 21 تمدن، 21 ثقافتیں. سب سے پہلے آدم علیہ وآلہ نبینا علیہ فتح السلام روئے زمین پر آئے، ایک زندگی گزاری. ان کی رحلت کے بعد، ان کی رحلت کے 6150 سال بعد ختمی مرتبہ تھا. پھر ان کی 63 سالہ حیات طیبہ اور پھر 1,500 سالہ عرصہ، تقریباً 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک 21 تہذیبیں گزر چکی. اور ہر انسانی تہذیب میں کچھ قدریں پیدا ویلیوز، لیکن ضروری نہیں کہ ہر تہذیب میں ان قدروں کی یکساں مقبولیت ہو. نہ، ضروری نہیں. ممکن ہے ایک انسانی تہذیب نے ایک قدر کو بہت پسند کیا اور دوسری تہذیب اور اس قدر کو وہ اہمیت نہ دی، لیکن ایک قدر اور ویلیو ایسی ہے جسے ہر عصر میں ہر انسانی تہذیب نے سب سے زیادہ پسند کیا. اور اس قدر اور ویلیو کا نام ہے وفا. اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابوالفضل عباس. یہ جملہ لکھا اس خاتون نے کہ قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی عباس جیسی باوفا ہستی کی قدم رکھ چکا. وجود مبارک ابوالفضل عباس سرمایہ بشریت ہے، میراث انسانیت ہے. عالم دین تشریف فرمائے ہمیں ملک کے طول و عرض میں شہروں میں دیہاتوں میں مجالس کے لیے جانا ہوگا. میں نے بہت سارے گھروں میں جو خود اہل سنت ہے لیکن ان کی گھر کی چھتوں پر ابوالفضل عباس کا علم دیکھا. یہاں تک کہ ہندو شاعر کا کلام میری نگاہ سے گزرا، ان کا کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا. اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. بشریت کو ناز ہے ابوالفضل عباس پر. سوال تفصیلی مسائل آپ سنیں گے، میں بس ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. عباس کیسے عباس بنے؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے، علی کے تو 18 بیٹے ہیں. امام حسن، امام حسین، جناب عباس کے 15 بیٹے مزید ہیں جن میں سے بہت ساروں کی شاید مجھے نام بھی یاد نہیں،
لیکن کون ہے جو عباس کو نہیں جانتا؟ تو ابو الفضل عباس کیسے اس درجہ رفیع پر نائل ہوئے؟ تو عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونا چاہیے۔ اس بات کو ہم تک منتقل کرنے کے لیے مولے منتقیان جو باب مدینہ العلم میں مظہر علم پروردگار ہیں، خود سب سے بہتر جانا تھا، لیکن اپنے بڑے بڑے عقیل کو بولو، عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب جائیں ڈھونڈیں، کسی ایسے خاندان کو تلاش کریں جس سے ایسے خاتون میسر آ جائے جو مجھے ایسا شجاع بیٹا دے سکے، جو بیٹا کربلا میں میرے حسین کی فوج کا علمبردار بن سکے۔ جناب عقیل تتبع کا فوج چھان پھٹک کے بعد کہاں پہنچے؟ قبیلے بنی کلاب کے سردار جناب حزام بن خالد کے پاس، اور جب گفتگو شروع ہوئی، اپنی غایت بیان کی، آنے کا مقصد بیان کیا، تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہمیں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے، مجھے قبول کرنا امیر المومنین کی طرف سے شرط کہ خود بیٹی کی باپ کی رضایت کافی نہیں، بیٹی سے بھی استفسار کیا۔ تو جناب حزام نے اپنی زوجہ کو بیٹی کے پاس بھیجا کہ امیر المومنین کی طرف سے خواستگاری کا پیغام آیا، آپ کا جواب کیا ہے؟ تو ام البنین جن کا نام فاطمہ تھا، کیا کہا کہ ماں میں اور تو کچھ نہیں جانتا، اتنا جانا رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا، جنہوں نے اپنے تعارف میں بتایا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ انہوں نے میری پیشانی کا بوسہ دیا اور مجھ سے کہا، اے فاطمہ ام البنین، میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ عنقریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے کا یہ انتخاب کس نے کیا؟ اور پھر عقد ہوا، تفصیلات، اور پھر وہ دن جس دن وجود مبارک ابو الفضل عباس اس دنیا میں تشریف لائے تو مولے متقیان نے آپ کے کان میں آزان اقامت کی، ثانی زہرا آگے بڑھے، کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے بھیا عباس میرے ہاتھوں پر اٹھایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر کان میں کچھ جملہ اور واپس بابا کی گود میں رکھ دیا۔ مولے متقیان نے بیٹی سے استفسار کیا، بیٹی زینب آپ نے اپنے بھائی عباس کے کان میں کیا کہا؟ بابا میں ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی، دنیا سے جاتے ہوئے ماں فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا، اے بیٹی زینب جب میرا بیٹا عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر میرا سلام کہنا ماں فاطمہ تجھے سلام کہتی۔ کیا عجیب تعلق ہے جناب سیدہ اور جناب ابو الفضل عباس کا۔ بس آخری جملہ میں نے روایتوں میں دیکھا کہ ایک دن ام البنین گھر میں پریشان اور اضطراب کی حالت میں چل رہی، مولے متقیان گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا، پوچھا ام البنین کیوں مضطرب ہے، کیوں بے چین؟ کہا آقا بہت وقت گزر گیا، عباس واپس نہیں، کہا عباس چھوٹے نہیں ہیں آ جائیں، کہا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈر، اگر آپ کے باعث سے زحمت نہ ہو تو عباس کو تلاش کر کے لے جائیے۔ ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی گھر سے چل پڑے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع۔ کیا دیکھا؟ ایک قبر کے قریب عباس کھڑے زار و قطع گریا کر رہے اور زیر لب کچھ کلمات کہہ رہے۔ علی قریب پہنچے تاکہ سنیں عباس کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ جملے سنیں جو عباس کی زبان پر جاری تھے، کہتے ہیں بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا، بی بی میں نے سنا ہے ایک ظالم نے جلتا ہوا دروازہ پر گرایا، بی بی میں نے سنا ہے ایک شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے، بی بی میں نے سنا ایک بدبخت نے آپ کے رخسار پر تماچا مارا، اے بی بی کاش میں ہوگا تو دشمن سے پوچھتا کہ اسے اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ نبی زادی کے رخسار گھر پہ تماچا مارے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔